کہ اس بہانے ان تک اللہ کی بات بتانے کا موقع مل جاتا ہے. وہ تو بیچارے بتا اس لیے نہیں سکتے کہ ان کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں. تو چلو یہیں چلے جاؤں. میں نے کہا حضرت وہ عورت بھی بیٹھی ہے تو ہم کیسے بات کریں؟ تو حضرت جی نے کہا وہ عورت پردہ تو کرے گی نہیں، بس تم اپنی آنکھوں کا پردہ کر لینا، ایک انگریزی جاننے والا مترجم لے لینا. میں نے کہا بہت اچھا. ہم کمرے کے اندر بیٹھ گئے. وہ دونوں بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ایک انگریزی ترجمان بھی لے لیے، 2-4 ساتھی اور لے لیے تاکہ اللہ کی طرف متوجہ رہے. اس نے یوں کہا کہ دنیا میں کئی جگہوں پر میں گیا، 3 باتیں میں نے پوچھی لیکن مجھے تینوں باتوں کا اطمینان بخش جواب نہیں ملا. میں نے کہا کیا ہے وہ 3 باتیں؟ وہ 3 باتیں کا میں نے بھی کہا بھائی دیکھو میرے کو معلوم ہوگا تو میں کہہ دوں گا، اگر میرے کو معلوم نہیں ہوگا تو میں کہہ دوں گا میرے کو معلوم نہیں. میں زبردستی کھیر گھوٹ کے بات نہیں کروں گا. اگر میرے کو معلوم نہیں ہوگا تو میں کہہ دوں گا میرے کو معلوم نہیں، معلوم ہوگا تو میں بتا دوں گا. کیا ہے وہ 3 باتیں؟ 3 باتیں ہیں کہ ایک تو یہ روح جو ہے یہ کیا ہے؟ انسان کے بدن میں جو روح ہے، یہ روح کیا ہے؟ یہ آج تک کسی کوئی مجھے بتا ہی نہیں سکا. اور دوسری بات مجھے یہ پوچھنی ہے کہ قرآن جو ہے یہ محمدن ٹائپ کی کتاب ہے، اونٹوں کے زمانے کی. تو راکٹ کے زمانے میں کوئی ماڈرن ٹائپ کی کتاب ہونی چاہیے. محمدن ٹائپ کی کتاب نہیں چلے گی، اونٹوں کے زمانے کی ہے. راکٹ کے زمانے کی ہونی چاہیے کوئی کتاب. تیسری بات اس نے یہ کہی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر خاتم النبیین ہیں تو رحمت للعالمین نہیں بن سکتے، اور اگر رحمت للعالمین ہیں تو خاتم النبیین نہیں بن سکتے. کیونکہ نبیوں کا آنا رحمت تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ختم کر دیا. تو رحمت کا آنا ختم کیا تو رحمت للعالمین کیسے بنے؟ اور اگر وہ رحمت للعالمین ہے تو نبیوں کا آنا ختم نہ کرے، نبیوں کو آنے دے، باقی بھی نبی آتے رہے. یہ 3 سوال کیے اس نے. بھائی دیکھو کوئی بھی ہمارے پاس آئے تو اس سے اخلاق سے ملنا اور اس سے اخلاق سے بات کرنا. لیکن ایک بات میں عرض کر دوں، واقعی اگر کچھ سمجھنے کے لیے آیا تو اس کو سمجھایا جائے. لیکن باتیں الجھانے کے لیے آتے ہیں، الجھانے کے لیے، تو پھر ایسوں سے الجھنا نہیں، اپنا کام کرتے رہو. الجھنے میں کوئی فائدہ نہیں. اگر سمجھنا ہی چاہیے. ہم ایک جگہ پر گئے کسی بیرونی ملک میں، ایک صاحب آئے، کیا اسلام میں سیاست نہیں ہے؟ کیا اسلام میں سیاست نہیں ہے؟ زور سے. وہ الجھانے والی بات. میں نے کہا سیاست اگر سچ بولنے کا نام ہے، ہمدردی کا نام ہے، غمخواری کا نام ہے، اخلاق برتنے کا نام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کرنے کا نام ہے، تو یہ سیاست اسلام میں ہے. اور اگر سیاست لوگوں کے گلے کاٹنے کا، لوگوں کی جیبیں کترنے کا، ایک کو اتار کے دوسرے کو چڑھانے کے لیے چاہے جتنی چال بازیاں کرنی پڑے، اگر یہ سیاست ہے تو یہ سیاست اسلام میں نہیں. آپ بتائیے آپ کون سی سیاست چاہتے ہیں؟ خاموش ہو گیا. میں نے اب جو ہمارا عمل ہے اسے تم دیکھو. چنانچہ اسے اعمال کے اندر شریک کر دیا، ادھر ادھر کی بحث نہیں کی. پھر دوسری جگہ ایک آیا، کیا اسلام کے اندر حکومت نہیں ہے؟ اسلام کے اندر حکومت نہیں ہے. اسلام جب حکومت سے دنیا میں زندہ ہوگا، اسلام میں حکومت نہیں. میں نے انداز لگایا کہ یہ بیچارہ جوش میں کہہ رہا ہے، شاید سمجھائے تو سمجھ جائے.
اگر ہمیں یہ انداز ہو جائے کہ الجھانے کی فکر میں ہے تو پھر ہم کسی صورت سے اپنی کنی کاٹ لیا کرتے، زیادہ الجھتے نہیں، اپنے کام میں ہم لگے رہے۔ اس سے کہ کیا دین جو ہے حکومت سے نہیں پھیلے گا۔ میں نے کہا بھائی دیکھو، ہم یہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ حکمت سے پھیلے گا، ہمارے حکمت ہے، اور یہ حکمت تاجر میں بھی ہو، کسان میں بھی ہو، کھیتی والے میں بھی ہو، اور حکومت والے میں بھی ہو، ہر ایک میں یہ حکمت ہونی چاہیے۔ اور وہ حکمت کیا ہے اس کو تھوڑی تفصیل سے بتایا ہم کہ یہ ہے حکمت کے ذریعے ہر جگہ دین پھیل سکتا ہے، یہاں تک کہ یہ حکمت حکومت والوں کو بھی بتانے کی ہے اور پبلک کو بھی بتانے کی ہے، لیکن ہم لوگ ڈائریکٹ حکومت والوں کے پاس جاتے نہیں، ہم لوگ تو پبلک کے اندر کام کرتے ہیں۔ جب پبلک سدھار پر آ جائے گی تو ان پبلک کو لے کر جو چلنے والے ہیں یہ بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سدھار پر آ جائیں گے، اس لیے کہ جو بھی اوپر والے آتے ہیں وہ نیچے سے آتے ہیں، اگر نیچے والے بھلے بنیں گے تو انشاءاللہ اوپر والے بھی بھلے ہی آئیں گے، اور نیچے کی پبلک اگر بگڑی ہوئی ہوگی تو ان میں سے جو اوپر جائے گا وہ بھی بگڑا ہوا ہوگا۔ اگر نیچے دین پھیل رہا ہوگا تو پھر اوپر والے بھی قانون بنائیں گے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، ہوائی جہازوں کے اندر پڑھنے کا، قرآن کے آیتوں کے پڑھنے کا، اور یہ سارا بنائیں گے۔ اس طرح اگر دین کا کام چلتا رہا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اوپر والے بھی متاثر ہوں گے۔ شروع کے اندر تو اپنی حکومت چلانے کے لیے متاثر ہوں گے، لیکن دھیمے 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 جب ان کے دلوں کے اندر ایمان اتر گیا، اور جب ان کے دلوں کے اندر اللہ کا دھیان اتر گیا اور اللہ کی عظمت اتر گئی اور مرنے کے بعد والی زندگی کے انہیں فکر آ گیا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہی حضرت عمرو بن عاص بنیں گے، اور وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے گورنروں کی طرح کام کریں گے۔ ہمیں کسی سے کوئی عداوت، کوئی دشمنی نہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان کی طاقت آوے، نماز آوے، حکمت آوے، لوگوں کے ساتھ اخلاق برتے جائیں، کسی کا گلا دبانے کی فکر نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ احسان برتا جائے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پوری دنیا متوجہ ہوگی۔ خیر وہ امریکہ کے وہ جوڑا آیا، یہ 3 باتیں پوچھی، ہم نے ان سے یوں کہا کہ دیکھو ہمارے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے اور ہم لوگ بیزی، فارغ نہیں ہیں، خوب کام ہے، مختصر وقت میں مختصر بات کر دی ہمیں تم سے، تو کیا کروں؟ اب وہ دونوں مرد عورت تھے، اب یہ ہمیں معلوم نہیں کہ دونوں میاں بیوی تھے یا گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ تھے، کیا تھے اس کی ہم نے تحقیق بھی نہیں، کہ نام اس کی تحقیق کر دی، لیکن وہ عورت تھی بڑی چالاک، جو بات ہو رہی برابر لکھ رہی تھی جلدی جلدی انگریزی میں، اور مرد بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا روح کیا ہے؟ میں نے کسی کو مرتے دیکھا تم نے؟ وہ کہا دیکھا۔ میں نے کہا میرے کو یہ بتاؤ کہ کیا نکلا؟ اس نے کہا مجھ سے کچھ تو نکلا۔ میں نے کہا کچھ تو نکلا؟ غلط کہہ رہے ہو، بہت کچھ نکلا، بلکہ سب کچھ نکلا۔ جس کو تم کہتے ہو کچھ اور میں کہتا ہوں بہت کچھ اور سب کچھ، اس کا نام ہے روح۔ نہ دکھا تم سکتے ہو نہ دکھا میں سکتا ہوں۔ آسمانی کتابوں نے آ کر ہم کو یہ بتایا کہ وہ روح اگر نورانی بن گئی تو کیا ہوگا، روح ظلمانی بن گئی تو کیا ہوگا، روح سدھر گئی تو کیا ہوگا، اور بگڑ گئی تو کیا ہوگا۔ یہ ہے تحقیق کی چیز، اس بحث میں پڑھو ہی مت، تم بھی نہیں بتا سک رہے، میں بھی نہیں بتا سکتا۔ اس نے کہا کہ بس نمٹ گیا۔ اس طرح میں نے روح کے بارے میں بہت سی کتابیں پڑھی، کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ، کہیں پر بھی جاتا کوئی کچھ کوئی کچھ۔ تم نے بالکل چت منگنی پٹ دیا، چت منگنی اور پٹ دیا۔ ہمارے گجراتی میں مسئلہ مشہور ہے، تارو باپ قائم مری ہو تارو باپ، یعنی ٹپ۔ بس بولے اب میں اس بحث میں پڑھوں گا نہیں۔
بس اب میں سمجھ گیا کہ روح کس طرح بڑھے اور روح کس طرح بگڑے، بس یہ سمجھنے کی چیز رہ گئی۔ پھر دوسرا سوال کہ آج ماڈرن ٹائپ کی کتاب ہونی چاہیے، محمدن ٹائپ کی نہیں چلے گی، اونٹوں کے زمانے کی، راکٹ کے زمانے میں اور کتاب ہونی چاہیے آسمانی۔ میں نے کہا بھائی دیکھو اچھی طرح سے کان کھول کر سن لو اچھی طرح سے، اللہ جو ہے وہ علیم ہے، قدیر ہے، خبیر ہے، اللہ کو اگلی پچھلی ساری معلومات ہے، اوپر کی نیچے کی ساری معلومات ہے۔ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت سے ایسی کتاب قرآن ہمیں دی ہے کہ اس کے اوپر قیامت تک زندگیاں بن سکتی ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مکمل کتاب ہے یہ، چونکہ اللہ کا علم جو ہے کمال والا اور قدرت بھی کمال والی اور خبر بھی کمال والی۔ اس نے مولوی صاحب معاف کرنا، جس وقت میں اللہ تعالیٰ نے زبور، توریت، انجیل اتاری، اس وقت میں بھی وہ علیم اور قدیر اور خبیر تھا کہ نہیں تھا؟ تو پھر یہ کتاب ہی کیوں بدلی؟ اسی وقت دے دیتا کوئی کتاب، قیامت تک چلتی رہتی، پھر کتاب ہی کیوں بدلی؟ اسی نے کہا، کیونکہ اسے دو جواب ہیں۔ ایک تو بے ادبی کا جواب ہے۔ بے ادبی کا جواب یہ ہے کہ توریت کے اندر اللہ سے جو بھول ہو گئی وہ انجیل میں ٹھیک کر دی، اور انجیل میں جو بھول ہو گئی وہ قرآن میں ٹھیک کر دی، اور قرآن میں جو بھول ہو گئی تو ماڈرن ٹائپ کی کتاب میں ٹھیک کر دے، یہ اس نے کہا۔ لیکن بولے یہ ذرا بے ادبی کی بات ہے، ایک ادب کی بھی بات ہے۔ ادب کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے حالات کے اعتبار سے توریت، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے حالات کے اعتبار سے انجیل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے اعتبار سے قرآن۔ تو اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے ماڈرن ٹائپ کی کتاب، یہ ادب والی بات ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا آپ کی عمر کتنی؟ میں نے کہا 35 سال کی۔ تو میں نے کہا دیکھو تمہاری اماں نے جب تم پیدا ہوئے تو چھوٹا لباس بنایا، 2 سال کے بنے تو بڑا بنایا، 5 سال میں اور بڑا بنایا، 15 سال میں اور بڑا بنایا، 35 سال میں تمہارے لباس کی لمبائی چوڑائی مقرر ہوگی، اور یہ لمبائی چوڑائی موت تک چلے گی۔ تو اگر تم یوں کہو کہ میری ماں سے غلطی ہوئی، دیکھو کیسے چھوٹے چھوٹے لباس بنائے، تو وہ غلطی نہیں ہوئی، اس وقت کوئی لباس ہونا چاہیے۔ اور اب اگر تم کہو کہ جیسے وہ لباس بڑا بنتا رہا تو اب بھی بڑا بنے، تو میں نے کہ یہ لباس کو اگر 35 سال کی عمر کے بعد پھر بڑا بناتے رہو گے تو ہمالیہ کے پہاڑ جیسا تمہارا لباس ہوگا، قطب مینار جیسا تمہارا لباس ہوگا، اور ہمالیہ کے پہاڑ جیسا تمہارا لباس ہوگا، اور چارلی جیسے دکھائی دو گے تم۔ اب تو تمہارا جو لباس معین ہو چکا تمہاری جوانی کے زمانے میں، بس یہ موت تک چلے گا۔ میں نے کہا اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام بابا تو ہیں سب کے، لیکن وہ انسانیت کا بچپن ہے، تو اس زمانے کے اعتبار سے بتا دیا یہ آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، شادی وغیرہ کا طریقہ۔ 3 باتیں تو ہر نبیوں کے اندر تھی، توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 تو سارے نبیوں نے مشترک بتائی۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، اس سے آگے یہ بات کہی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اور آگے کی کہی تھی، چلتے رہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ آیا تو یہ پوری انسانیت کا پرچک ایسا زمانہ ہے کہ اس کے اندر جو چیز طے کر دی وہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ جیسے تمہارا 35 سال والا لباس لمبائی چوڑائی موت تک چلے گی، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں آئے ہیں کہ جو طریقہ لے کر آئے یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ بھول ہوئی، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ سب اس زمانے کے اعتبار سے تو وہ ملا تو آج کے زمانے کے اعتبار سے یہ ملے۔ میں کہ نہیں، قیامت تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی ترتیب جو ہے وہ چلتی رہے گی۔
اور پھر ہم نے ان کو قصے سنائے کہ ہمارے وکیل، ہمارے ڈاکٹر، ہمارے انجینئر اس ترقی یافتہ زمانے کے اندر ان لوگوں نے اسی قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی وکالت